السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ ترین صاحب آپ کا بھی۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے، کورونا کے باعث اسپتالوں کی جو بندش ہے اس سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی ہے۔ نظامی صاحب، لیکن سب سے پہلے اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں بے یقینی ہے اور بڑا سوال یہی ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ایسے میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ہاں، یہ سب سے پہلے تو ترین صاحب سے یہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فردوس عاشق اعوان صاحب نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم بڑے برہم ہیں کہ تحقیقات سے رکوانے کی کوشش کی گئی، اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی کچھ سے ملتی جلتی بات کی، تو یہ کہاں تک اس میں حقیقت ہے کہ کوئی اس قسم کی بات ہوئی بھی؟ دیکھیں، میں نے یہ پتہ کیا شوگر ایسوسی ایشن کے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں نا، اسلم فاروق صاحب، میں کہا یار یہ بات کدھر سے نکلی ہے، یہ کس نے تھریٹن کی ہے، کیونکہ یہ تو انہونی سی بات ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی صرف یہ ہوا کہ ایک خط آیا فرام دا پاکستان شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن ٹو اسلم فاروق صاحب کہ جی یہ ہمیں ہراس کر رہے ہیں، اور اس طرح ہراس کرتے رہے، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کمیشن والے، تو ہم کاروبار نہیں کر سکیں گے اور ہمیں مشکلات آئیں گی، اور ہمیں یہ نہ ہوگا کہ کاروبار چینی کا کرنا ہم بند کریں۔ انہوں نے ایک واٹس ایپ میسیج بھیجا واجد ریاض صاحب کو کہ اگر آپ ان لوگوں کو ہراس کریں گے، خدا نہ خواستہ جو چینی کی سپلائی لائن ہے وہ اس کو آپ ڈسٹرب کریں گے، جیسے آٹے کی سپلائی لائن ڈسٹرب تو اس کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، تو یہاں پہ قیمتیں بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اس کا خیال کریں، ان کو ہراس نہ کریں، آپ مجھے انفارمیشن دینی بولے۔ یہ مجھے اسلم فاروق صاحب نے بتایا کہ یہ میں نے کہا، اس کے علاوہ کسی کی کیا ہمت ہے کہ وہ دھمکیاں دے یار ایک سٹنگ گورنمنٹ کو۔ تو یہ اسلم فاروق صاحب نے بھیجی واجد ریاض صاحب کو، شاید انہوں نے آگے بھیج دی ہوگی، تو یہ دس از دا بگننگ اینڈ دی اینڈ آف دا سو کالڈ دھمکی۔ تو ہم سمجھ گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بڑھا چڑھا کے کسی نے بتا دیا۔ جی اچھا، اس معاملے پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی نظامی صاحب، ترین صاحب آپ پرائم منسٹر کے قریب ترین ساتھی تھے، بلکہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو اب اتنا یعنی کیا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، یعنی کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ایک قسم کا، کہ وزیر اعظم آپ کے بارے میں ہر منفی چیز جو ہے وہ سننے کے لیے اور اس پہ برہم ہونے کے لیے بھی تیار ہے؟ چینی کی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں اگر آپ اس کو پڑھیں، اور جو من لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، انالیسس کر چکے ہیں، اس میں کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں لگائی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، صرف میرا نام فلیش کر دیا کیونکہ ایک سبسڈی کی رقم میرے نام کے ساتھ۔ وہ تو حکومت نے خود پالیسیز بنائی، خود ای سی سی نے فیصلہ کیا اسد عمر صاحب کی سربراہی میں کہ چینی وافر ہے 1 ملین ٹن ایکسپورٹ کر دیں۔ اس کے بعد پنجاب میں یہ شوگر ایسوسی ایشن نے ملیں چلانے سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 180 روپے ہم نہیں دے سکتے اس قیمت کے اوپر، تو یا آپ 180 روپے سے دینا 160 روپے کر دیں، پھر سبسڈی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ انہوں نے فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے کہ ہم کاشتکار کے پیسے کم نہیں کرنا چاہتے، تو ایک سبسڈی کی انہوں نے کوئی 5 روپے کی سبسڈی، جو پچھلے سالوں میں 10 روپے کی سبسڈی دی جاتی تھی، وہ دی انہوں نے 5.5 لاکھ ٹن کے لیے، اور معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اتنا یہ فائدہ سارا کا سارا اس کا سبسڈی کا یہ کیا ہے کاشتکار کو۔ اگر 180 سے 160 کر دیتے، آپ سوچیں کہ کاشتکار کو کتنا نقصان ہوتا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ 160 روپے کم کرتے، چینی 5 روپے سستی بنتی، تو سبسڈی کی جگہ یہ گنے کی قیمت کی وجہ سے سستی ہو جاتی، تو ہم خود ایکسپورٹ کرتے تھے وداؤٹ سبسڈی۔ جب حکومت گنے کی قیمت ایک ان ریزنیبل لیول پہ لگاتی ہے ورلڈ مارکیٹ کے حساب سے، پھر کہتی ہے کہ چینی مہنگی کیوں ہوگی، تو اب آپ جا کے اپنے گنے کی قیمت کو کیوں اتنا سیٹ کرتے ہیں اونچا، تاکہ باقی لوگ سارے کے سارے لوگ گنا لگانا شروع ہو جائیں، تو وہ پھر وافر مقدار میں بھی ہوتا ہے، پھر سرپلس کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس سرپلس کو کیسے ملک سے باہر بھیجیں جب آپ نے گنے کی قیمت کو آرٹیفیشلی ہائی رکھا ہوا ہے۔ جی ترین صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ اچھی طرح علم ہے آپ کو کہ سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ رپورٹ بھی سیاسی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے وکٹمائزیشن کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، تو یہ کہنا درست ہوگا؟
میرے خیال میں اس رپورٹ نے مجھے ٹارگٹ کیا گیا، بالکل میرا خیال میں یہ ایسے بالکل ہوا ہے. اور دوسری میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں تمام پاکستان کی شوگر ملوں کے اوپر یہ جو فورنسک آڈٹ ہو رہا ہے اس میں سے 8-10 ملیں انہوں نے چوز کی ہیں، جس میں سے 3 میری ہیں ماشاءاللہ. ایک بھی زرداری کی نہیں ہے. شریفوں کی تمام ملوں میں سے صرف ایک ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے گروپ ہیں جن کی طرف یہ گئے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے 8-9 ملیں چوز کی ہیں، ان میں سے ماشاءاللہ 3 میری ہیں. مگر میں عرض کروں، میں نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. جی جی میری ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، ڈاکیومنٹ میری ہر چیز ہوتی ہے. ہم نے ان کو اپنے سرور کی کاپیز دے دی ہیں، انہوں نے کاپی کر لیا سارا ڈیٹا. جو انہوں نے ڈیٹا مانگا ہم نے ہمارے کورونا وائرس کے ٹائم پہ بھی ہم نے لوگوں کو گھر سے بلا کے، سینئر مینجمنٹ کو گھر سے بلا کے کام کیا، ان کے ساتھ بیٹھے سب کچھ کیا. تو مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے. مگر یہ جو ہے نا، ایک واویلا آ گئی، ایک رپورٹ آ گئی اور اس کے اندر انہوں نے جو کلیمز کیے ہیں اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی انہوں نے انالیسس نہیں کیے. اب مثلا وہ کہتے ہیں جی چینی آئی، چینی ایکسپورٹ ہوئی تو وہ چینی مہنگی ہو گئی. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر شارٹیج ہوئی تھی اس سال میں؟ بالکل شارٹیج بھی نہیں ہوئی تھی. سال کے شروع میں جتنی چینی تھی اور سال کے آخر میں 5.5 لاکھ ٹن چینی پھر بھی بچ گئی. تو اگر شارٹیج نہیں ہوئی تھی تو یہ باہر ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے چینی کی قیمت نہیں بڑھی. چینی کی قیمت اس لیے بڑھی کیونکہ پنجاب حکومت نے انفورس کیا کہ جو سپورٹ پرائس 180 روپے تمام مل والے ہوتے. 180 روپے جب آپ قیمت دیتے ہیں تو آپ کو کرنے کی کاسٹ آف پروڈکشن آف شوگر جو ہے وہ خود انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 63 روپے کی پڑتی ہے. تو یہ تو ایک مذاق ہے، یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ جوک. جی جی جس طرح کی کلیمز کیے ہیں اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ثابت بھی ہو جائیں گی. اب کریں اپنی فورنسک رپورٹ کریں، ہمیں بتائیں. ہم تو کیسے چیلنج، میں تو چیلنج کروں گا اس کو کہ آپ چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کو آپ نے متعین نہیں کیا، رپورٹ میں نہیں لکھا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہو گیا. جی تو یہ ساری باتیں ہیں، اور جی بھی جی بہت سی باتیں اس رپورٹ میں، مگر اس میں کہنے کو کچھ نہیں ہے اس رپورٹ کے پاس. صرف اور صرف مجھے انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے جی سبسڈی. اور بابا سبسڈی جو ہے وہ گروور کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور آج نہیں ہوئی، ہمیشہ سبسڈی دی جاتی ہے اگر سرپلس پروڈکشن ہو پاکستان میں. انڈیا نے پچھلے سال عارف صاحب 6 ملین ٹن کے اوپر 120 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے شوگر ملرز کو. 120 ارب کی. اس تمام دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں ایکسپورٹ کے لیے پاکستان میں کتنے سیکٹر ان کو سبسڈی ملتی ہے؟ ٹیکسٹائل ملوں کو اربوں روپے کی سبسڈی آج نہیں ہمیشہ سے ملتی رہی ہے، اس سال اور بڑھ گئی ہے. ان کی بجلی کے ریٹ کم کر دیے ہیں، اس میں سبسڈی ہے. ان کی گیس کے ریٹ کم ہے، اس میں سبسڈی ہے. 1000 چیز میں سبسڈی ہے. تو ان سے جا کے پوچھیں نا ان کو کیوں سبسڈی دیتے ہیں. جی یہ ضروری ہے کہ آپ نے صرف سنگل آؤٹ کرنا ہے جہانگیر ترین کو. ٹھیک. اچھا ترین صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ یہ پنجاب حکومت نے سبسڈی دی تھی، اور ایک انٹرویو میں کل آپ نے یہ بھی کہا کہ عثمان بزدار صاحب وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی چوائس تھی، وہی انہیں لائے ہیں، لیکن آپ کا تعاون اور آپ کی معاونت ان کے ساتھ جاری رہتی تھی، آپ انہیں مشورہ بھی دیتے تھے. اب یہ ڈائریکٹلی ایک کنسرن تو تھا یہ شوگر کا آپ سے، کیونکہ آپ کا بزنس یہی ہے. تو جب صوبائی حکومت نے سبسڈی اناؤنس کی یا یہ فیصلہ کیا تو اس وقت بھی بزدار صاحب نے آپ سے کوئی مشورہ لیا یا کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، میری بالکل کوئی بات نہیں ہوئی. بزدار صاحب نے یہ سمری موو ہوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ سے، پوری پنجاب کی کابینہ نے اس کی اپروول کی. آخر آپ سوچیں کہ یہ سب بیوروکریٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سمری موو کی، دستخط کیے. آج کل کے نیب کے زمانے میں کوئی اس طرح کی غلط کام کسی کے کہنے کو کر سکتا ہے؟ انہوں نے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے کابینہ کے پاس گئے، کابینہ نے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو اپروو کیا. اور یہ سیدھی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہو رہی تھی، منسٹر صاحب تھے، ان کے فوڈ والے تھے اور شوگر مل ایسوسیشن تھے. ان لوگوں نے نیگوشیٹ کیا آپس میں. مل اس زمانے میں مل والے ملیں نہیں چلا رہے. یاد رکھیں میں 6 ملیں میری ہیں، ٹوٹل ملیں پاکستان میں 80 ہیں. تو جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں ایسوسیشن کے فیصلوں میں. اچھا ترین صاحب، آپ نے کہا کہ جو تعلقات ہیں وہ 19-20 ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ 20 دوبارہ ہو بھی سکتے ہیں. تو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جی میں عمران خان، میں نے کل بھی یہ کہا ہے، میں عمران خان کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا، ابھی بھی کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. میں جس قسم کا آدمی ہوں، میں بہت لائل آدمی ہوں. ہمارا ایک 8 سال کا تعلق ہے. اتنی جلدی 8 سال کا تعلق جو ہے ختم نہیں ہوتا. مگر یہ ہے کہ میں اگر ان کی توابید ہے میں اس کو مشورہ نہیں لینے چاہتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور نوبڈی از انڈسپینسیبل. آرام سے اپنی حکومت چلتی رہے گی. میں آرام سے سائڈ پہ بیٹھوں گا اور میں اپنا جو بھی کاروبار ہے یا بچے فیملی لائف ہے یا سیاست ہے وہ ہم کرتے ہیں. اچھا، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی کنڈیشنز بھی ہیں، کوئی شرائط بھی ہیں، یا آج بھی آپ کی معاونت تعاون عمران خان کو غیر مشروط طور پہ پیش ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی تو بالکل ہی غیر مشروط طور پہ میں کام کر رہا تھا. نہ میرے کوئی عہدے کا عہدہ تھا، نہ مجھے کچھ یہ چاہت ہو سکتی تھی کہ میں کچھ بن جاؤں، کیونکہ میں تو نہیں بن سکتا تھا. تو میں تو پہلے بھی اسی طرح کام کر رہا تھا، بغیر کسی بے لوس کام کر رہا تھا. بے لوس کام جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بھی بے لوس کام کر چکے ہیں اور بعد میں بے لوس کام کرنے کو تیار. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، مگر میں انتظار نہیں کر رہا. ترین صاحب، یہ جو بے لوس آپ نے بات کی، آپ ایگریکلچر کے سیکٹر کو آپ نے سنبھالا ہوا تھا اور اس میں آپ کام بھی کر رہے تھے، خصوصی میٹنگز بھی ہو رہی تھیں، لیکن آپ کو اس کا صلہ یہ ملا کہ کل انہوں نے جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی آپ کو فرق کر دیا گیا ٹاسک فورس سے، اور ان کو کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کی. تو آپ کے پاس عملی طور پہ تو عہدہ نہیں تھا، لیکن آپ نے سنبھالا تو ہوا تھا ایگریکلچر کو. میں نے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام بنایا تھا جو 13 پروجیکٹ تھے پاکستان سارے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ ہو رہے ہیں امپلیمنٹ. میرا کام ہو گیا، ضروری نہیں ہے وہ ایک دفعہ میں نے کر دیا. اب جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کریں امپلیمنٹ. میرا تو کام تھا ایک پالیسی ڈائریکشن دینا جو میں نے دے دیا، اور اس کے بعد آرام اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین امپلیمنٹ کریں. جی تھینک یو سر. بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، یہ ترین صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے بھی بے لوس تھا اور بے لوس کام کیا ہے. آنے والے وقت میں اب عمران خان جہانگیر ترین تعلق کا تعین کیسے ہوگا، اور اگر کوئی کنڈیشنز ہیں تو وہ کیا ہوں گی؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب، یہ جو حکومتی معاملات ہیں اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر کے سلسلے ہیں، اس سے متعلق تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ کورونا کی وبا اور اس وبا میں اپوزیشن کا بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں جو انیشیٹو ہیں نون لیگ کے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ تسلی بخش ہیں؟ حکومت کے ساتھ، عوام کے ساتھ تعاون بھرپور ہے؟ جی ہاں، تعاون تو مجھے تو یکسر نظر نہیں آتا. کوئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تال میل کو خاص نہیں ہے. اپوزیشن اپنی طرف سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت اپنی ہٹ پر قائم ہے. تو جو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہو تو نہیں رہا. میرا خیال ہے رانا صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، کیوں رانا صاحب کوئی اس بہت بڑے یعنی قومی بحران بھی ہے، بین الاقوامی بھی، اور پتہ نہیں یہ کس کروٹ موٹ بیٹھے گا. ایک ہفتے میں کیسز ڈبل ہو گئے ہیں پنجاب میں، یعنی جو ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے پورے طریقے سے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں یہ جو صورتحال ہے کرونا وائرس کی، یہ کافی تشویشناک ہے، کیونکہ کیسز جو بڑھ رہے ہیں تو ان کی بڑھنے کی رفتار جو ہے اس میں بھی تیزی آ رہی ہے. یعنی 100 سے 200 ہونے میں جتنا ٹائم لگا، اس کے بعد 200 سے 400 ہونے میں ٹائم کم لگا، اور یہی جو ٹرینڈ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس پورے انیشیٹو کو، اس قسم کی جو وبا ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، کسی طرح کی بھی صورتحال ہو، اس میں گورنمنٹ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے. اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پوری جو ہے وہ عوام کو، پبلک ایٹ لارج کو، سب کو یہ تاثر جائے کہ بھی اس مشکل گھڑی میں سب اکٹھے ہیں. دیکھیں نا، سب نے ووٹ لیا. ایک آدمی جو ہے وہ 2000 ووٹ یا 5000 ووٹ زیادہ لے لیتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتا ہے یا حکومت میں بیٹھ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے. اور اب اسی طرح سے جو الائیز ہیں پی ٹی آئی کے، ان سب نے مل کے جو ہے وہ 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ لیے،
جبکہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے ووٹوں کی کل تعداد جو ہے، جو الیکشن کمیشن کی فگر ہے، وہ 2,32,00,000 ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تصر دینا ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کے لیے اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے آ کے گورنمنٹ کو آفر کی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی آفر کی، لیکن گورنمنٹ جو ہے اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم ہے وہ تو اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ تو نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ مشورہ، نہ کسی کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ وہ تو صرف اور صرف ایک ہی، یعنی انتقام اور تکبر۔ اپوزیشن کے لیے تو ان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، اور باقی جو ہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اور اپنے طور پہ جو اب تک کیا ہے، تفتان کے بارڈر پہ جو ہوا اور ایئرپورٹس کے اوپر جو ہوا ان دنوں میں، وہ کرمنل نیگلیجنسی جس کی وجہ سے کرونا جو ہے یہ اس ملک میں داخل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ماس وائے میٹنگیں کرنے کے، ماس وائے ادھر ادھر کی جو ہے وہ گفتگو کرنے کے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے بعد جو حکومت جو اس وبا کو، اس مشکل کو جو ہے وہ ٹالنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جو ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو انہیں کٹ فراہم نہیں کر سکے، آج کی بات ہے کہ ادھر پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے وہ لوگ کالی پٹیاں باندھ کے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو کل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے، ڈاکٹرز نے، طبی عملے نے احتجاج کیا، اس کے بعد ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا۔ یعنی یہ ڈاکٹر کو کٹس نہیں دے سکے تو باقی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کی بھی آج کی آبزرویشن ہے کہ ماسوائے میٹنگوں کے اور ماسوائے جو ہے وہ چندہ مانگنے کے اور کوئی کام انہوں نے اب تک جو ہے وہ نہیں کیا، اور یہ صورتحال جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ رانا صاحب، شہباز شریف اور بلاول صاحب تو ایک میٹنگ میں تھے اور وہ خان صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال بھی کیا خان صاحب سے کہ آپ ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایسے لوگوں سے جو قومی خزانہ لوٹا ہے ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ اس ایٹیٹیوڈ کی بنا پر تو بہت ہی مشکل ہو گیا آپ کا بیٹھنا حکومت کے ساتھ۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بھی الزام ہے، جب تک وہ کسی کمپیٹنٹ فورم عدالت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ صرف الزام ہے، اور اگر وہ ثابت ہو جائے گا تو کوئی اپوزیشن لیڈر رہ نہیں سکے گا، کوئی ایم این اے رہ نہیں سکے گا، کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ نہیں سکے گا۔ اگر صرف الزام کی بات ہے تو الزام تو پھر خان صاحب کے اوپر بھی بہت ہیں، ان کے ارد گرد ساتھیوں کے اوپر بھی بہت ہیں۔ اب ان الزامات کو خود بھی وہ لے کے آگے چل رہے ہیں، تو پھر اس طرح سے تو پھر سب کو نکال دیں۔ یعنی ان کی جو کیبنٹ ہے اس کیبنٹ میں 80% لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کل ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کل یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں تھے، یا وہ جنرل مشرف کے ساتھ تھے، یا کیو لیگ میں تھے، اور ان کے خلاف بھی اسی طرح سے کیسز ہیں، اسی طرح سے الزامات ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے جو کہ وہ صرف اس مرتبہ نہیں، وہ ہر مرتبہ اور ہر جگہ پہ کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب، یہ اب میں ذرا سیاسی پہلو کی طرف آتا ہوں۔ یہ کل کابینہ میں ایک سو کالڈ ری شفل ہوا ہے، اس میں ایک اضافہ بھی ہوا ہے بابر اعوان صاحب کی صورت میں، ندی پور کے ہیرو ہیں وہ، تو یعنی پارلیمنٹری افیئرز کا ان کو منسٹر لگایا گیا، لیکن وہ تو پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہیں۔ نہیں تو اسی طرح کے ان کے کام ہیں، یعنی اسی طرح کے، اور اگر آپ کیبنٹ میں ایک نہیں، آپ 20 مثالیں جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، انہوں نے ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو 65% آف پاکستان پنجاب ہے، یہ جس کے حوالے کیا گیا ہے، وہ ابھی تک کہہ رہا ہے کہ میں ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ سارا معاملہ، اور یہ کل جو ری شفل ہوا ہے، ری شفل کس بات کا ہوا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ہم ایکشن لے رہے ہیں،
اور آ کے ان کے جو ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سمجھیں کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پبلک کی ہے, ایشو کر دی ہے. حالانکہ ہوئی وہ پبلک کی ہے, حالانکہ ہوئی وہ لیک ہے, لیکن چلیں پبلک کر دی ہے. کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے, یہ تو ہم نے جو پاکستان میں آج تک نہیں ہوا وہ ہم نے کر دیا ہے. ابھی کیا کر دیا ہے وہ جی ہم نے ایکشن لے لیا. کیا ایکشن لیا ہے کہ جی فلاں وزیر سے فوڈ سیکورٹی کی منسٹری لے کے اس کو جو ہے وہ اقتصادی امور کی دے دی ہے. فلاں مشیر کے پاس جی 5 اپنا عہدے تھے, ان میں سے جی 2 عہدے ان سے جو ہے وہ واپس لے لے گئے. وہ مشیر تو برقرار ہے, وہ وزیر جو ہے وہ برقرار ہے. ایم کیو ایم کے جی ایک آدمی کو نکال دیا جی, دوسرے کو ہم نے لے لیا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ نیا لے لیا ہے. تو یہ اس طرح سے یعنی ایک ڈرامہ کرنا اور اس ڈرامے کو پھر اس طرح سے جو ہے وہ پینٹ کرنا, تو اس طرح سے لوگوں کو آپ بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. اس طرح سے ایکشن لیے جاتے ہیں. ایکشن تو سیدھا ایکشن ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے, ایک پالیسی ہے, اور گورنمنٹ کے جن لوگوں نے وہ فیصلہ کیا ہے وہ لوگ رسپانسیبل ہیں. یہ بڑی 2+2=4 کی بات ہے. اچھا اس میں تو اتنی رپورٹوں کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, آپ نے کہا کہ حکومت کریڈٹ لے رہی ہے رپورٹ پبلک کرنے کا, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا یہ اسکینڈلز تو آتے رہے. شیر آٹا کھا گیا, یہ بھی ایک اسکینڈل تھا. پھر ماڈل ٹاؤن کے بعد باقر نجفی رپورٹ تھی, وہ بھی لیک ہو گئی تھی, لیکن اس کو باضابطہ پبلک نہیں کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے بھلے رپورٹ لیک ہوئی ہو لیکن سرکار اس کو آن کر رہی ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف وہ یہ سارے معاملات کر رہی ہے, تو اس کا کریڈٹ تو بنتا ہے نا. عمران خان صاحب, اس کا مطلب ہے شفافیت کے لیے ساری کشتیاں جلا چکے ہیں. پہلے تو میں آپ کی انفارمیشن کو درست کر دوں کہ باقر نجوی صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم سے باقاعدہ جو ہے وہ اس کو پبلک کیا گیا. جی بعد میں پبلک ہوئی عدالت کے حکم سے. ہاں جی, ہائی کورٹ کا حکم, جب تک وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. جب ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کو پبلک کریں, وہ پبلک ہو گئی. اور اس کے اوپر جو پراپیگنڈا ہوتا رہا, جو اس کے اوپر تقاریر ہوتی رہی کہ جو اس میں ایک وائرلیس ہے, اس وائرلیس سے رانا ثناء اللہ صاحب حکم دے رہے ہیں کہ جی بندے مار دو, وہ آج تک وہ وائرلیس وہ نکلی تو نہیں ہے اس رپورٹ سے. تو بہرحال یہ ایک اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل ایشو جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رپورٹ جو ہے, یعنی اس طرح کی رپورٹیں پہلے بھی آتی رہی ہیں, لیکن اس طرح کی رپورٹوں کے اوپر اس طرح کا احمقانہ فراڈولنٹ پراپیگنڈا کسی نے نہیں کیا. آپ مجھے یہ اس رپورٹ میں ہے کیا بتائیں مجھے, کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ یعنی یہ انہوں نے یعنی نہ کوئی اس رپورٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. جی اس رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف انہوں نے ڈرامہ کر دیا کہ وہ دیکھیں جی ہم نے رپورٹ ایشو کر دی ہے, ہم نے ایکشن لے لیا ہے. ایکشن جو لیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کل جو انہوں نے ری شفل کیا کیا وہ ایکشن ہے؟ اس طرح سے ایکشن ہوتا ہے کہ جو آدمی جو ہے جو سر فہرست ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک جگہ سے اٹھا کے ایک اور بہت اچھی منسٹری اس کو دے دی ہے, اور ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ جی ہم نے ٹاسک فورس کی چیئرمینی سے فارغ کر دیا, وہ کہتا ہے میں تو چیئرمین تھا ہی نہیں, مجھے فارغ کہاں سے کر دیا. یہ ایکشن ہے جی. اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ جو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ تو یعنی اس سے پہلے ریکارڈ میں موجود ہے. کس کو نہیں پتا کہ ای سی آئی کی منظوری کے بغیر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, تو ای سی آئی کا فیصلہ موجود ہے. کس کو پتا ہے کہ ای سی آئی کا فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ جب تک اپروو نہ کرے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. تو کیبنٹ نے اپروو کیا, کیبنٹ میں جو لوگ اس دن بیٹھے تھے اور اس کو چیئر کیا پرائم منسٹر نے, ای سی آئی میں جو لوگ اس دن بیٹھے تھے چیئر کیا فنانس منسٹر نے, قصوروار تو وہ لوگ ہیں. یہ اب رپورٹ کو جو ہے وہ ٹرن کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ رپورٹ میں کچھ ایسا ہے نہیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا جو ہے یہ آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے, یا ایک قسم کا یہ سارا ڈرامہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو سائڈ لائن کرنے کے لیے رچایا گیا؟ مقصد کیا ہے اس رپورٹ کا؟ نہیں دیکھیں اس رپورٹ کو جی یہ رپورٹ جو ہے اس کا مقصد جو پریما فشائی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس سلسلے میں دو عمل ہوئے ہیں.
ایک عمل تو یہ ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے ایکسپورٹ چینی کرنے کا یہ ہوا ہے اکتوبر 2018 میں. اب ہوتا یہ ہے نظامی صاحب کہ جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی کاروبار میں وہ چینی ہو، وہ آٹا ہو، کوئی دالیں ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جو لوگ بزنس میں موجود ہوتے ہیں جن کو آپ سٹے باز بھی کہتے ہیں، ان کے پاس پوری کیلکولیشن ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیداوار کتنی ہے، اس کی کنزمپشن کتنی ہے، اور یہ کب جا کے جو ہے وہ بھاؤ بڑھے گا، کب جا کے کم ہوگا. اب جب اکتوبر 2018 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ 10 لاکھ ٹن جو ہے چینی برآمد کرنی ہے، تو اس وقت لوگوں کے پاس کیلکولیشن موجود تھی کہ اس سال کی جو ٹوٹل پیداوار ہے وہ 50 لاکھ مائنس پلس ٹن کے برابر ہے، اور اتنی ہی جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جب یہ 10 لاکھ ٹن برآمد ہوگی تو یہ شارٹیج ہو جائے گی. جب شارٹیج ہوگی تو ریٹ بڑھے گا. سٹے بازوں نے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنا ریٹ بڑھانا شروع کر دیا، اور ریٹ بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک تو اس طرف سے ریٹ بڑھا کے کمائی ہوئی، اور اس سے عام آدمی کی جیب میں کم از کم جو ہے وہ جو کیلکولیشن سامنے آئی ہے کہ 100 ارب روپے کا عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ پڑا ہے. اب ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ ہوا کہ 3.5 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ دی گئی. اب سبسڈی جو دی گئی ہے وہ بھی کیونکہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا کہ نہیں دینی، صوبائی حکومت نے دے دی. اب وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ کیبنٹ نے کیا ہے. وہ اب وسیم اکرم پلس جو ہیں اس میں اتنی جان ہے غریب میں کہ وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر دے جب تک سے اوپر سے پوچھے نا. جی تو اب وہ بھی ہو گیا. اب مقصد یہ ہے اس رپورٹ کا کہ وہ 100 ارب کا جو ڈاکہ عام آدمی کی جیب پہ اس ای سی آئی اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے پڑا ہے، اس 100 ارب کے ڈاکے کو گول کرنے کے لیے اب اس 3 ارب کے اوپر اس کو گھمایا جائے کہ جی سبسڈی دے دیجیے، غلط دے دیجیے، کیوں دے دیجیے، کس نے لے لیجیے، اور اس میں ساری چیز کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے. اس طرف دھیان ہی نہ جائے کہ اصل ڈکیٹی تو 100 ارب کی ہے، اور اس 3 ارب کی ڈکیٹی میں وہ 100 ارب کی ڈکیٹی گم کر دی جائے. اور ساتھ ہی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی اسی میں لپیٹ دیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک کل کی حد تک تو وہ کافی اس میں کامیاب رہے ہیں، لیکن یہ ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ سبسڈی جو ہے وہ جب گورنمنٹ نے دی ہے کیبنٹ کے ڈیسیجن کے بعد تو لینے والے کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. یہ کل کو اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو فیصلہ کرنے والے کا ہے. ہاں اگر یہ کل کو یہ ثابت کر دیں کہ ای سی آئی نے جو فیصلہ کیا اور جو بعد میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا ان فیصلوں کو جہانگیر ترین صاحب نے یا اور لوگوں نے مل کے مینوور کیا اور فیصلہ کروایا، تو پھر ان کو جو ہے یہ پکڑ سکتے ہیں، ورنہ پہلے یہ خود پکڑے جائیں گے، ان کی باری جو ہے وہ بعد میں آئے گی. جی ٹھیک. تو یہ تو ایک کرمنل انکوائری کا کیس ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل انکوائری اس کی جب بھی ہوگی تو انہی لائنز کے اوپر ہوگی، شاید اب تو نہ ہو سکے وہ. جی نظامی صاحب، میرا خیال اسی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ پرائم منسٹر کی آشیرواد کے بغیر اور منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ نے درست فرمایا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے سبسڈی جو دی وہ بھی وفاقی حکومت سے پوچھے بغیر تو نہیں دے سکتے تھے، وہ ایکسپورٹ سبسڈی جو تھی. تیسرے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جی یہ زیادہ تر جو سبسڈی وہ تو نواز شریف کے دور میں شوگر مل اونرز کو دی گئی، تو یہ تو کوئی ایسا کوئی انہونی چیز تو نہیں ہے پھر. نہیں، اس میں نظامی صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر جب ای سی آئی نے فیصلہ کیا اس وقت اگر تو فائلوں میں یہ بات موجود ہے اور سیکٹری فوڈ کے یہ کا نوٹ یہ موجود ہے کہ ملک کی پیداوار اتنی ہے، ضرورت اتنی ہے، یہ شارٹیج ہو جائے گی، یہ فیصلہ نہ کیا جائے، اگر تو یہ ہے تو پھر تو یہ سارے اس جرم میں بک ہیں، یہ جا نہیں سکتے کہیں بھی. اور جو تھیم
جو یعنی بیسک لا آف لائن آف لا جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں، وہ بھی سیم یہی ہے. وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے نا یہ غلط ہوا. اب اس میں ان کو مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ فیصلہ تو غلط ہوا لیکن اس میں ان لوگوں نے کوئی چیز وصول نہیں کی. اب یہاں پہ تو فیصلہ بھی غلط موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بینیفٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے، پیسے بھی جو ہے وہ لوگوں کی جیب سے بھی نکالے گئے ہیں، خزانے سے بھی نکالے گئے ہیں. تو اگر تو یہ نوٹ نہ ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں تھا تو پھر تو یہ کوئی ایسا جو ہے وہ آفینس نہیں بنتا. لیکن اگر نوٹ موجود ہے تو پھر یہ آفینس ہے. اگر وہاں پہ نوٹ یہ ہو کہ جی 60 لاکھ ٹن جو ہے وہ پیداوار ہے اس سال کی اور 50 لاکھ ٹن ہماری ضرورت ہے، لہٰذا 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی ہے، تو بالکل یہ فیصلہ پھر درست فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے کرنے سے اگر بحران پیدا نہ ہو، شارٹیج پیدا نہ ہو، تو بالکل سبسڈی تو جو آدمی ایکسپورٹ کرے گا اس کا حق ہے، یہ تو اس کا رائٹ ہے. اور جو جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہ ٹیکسٹائل ہے، دوسری اپنا انڈسٹریز ہیں، سب کو آپ دیتے ہیں. اس طرح سے پھر آپ سب کو پکڑتے پھریں گے. جی ٹھیک. تو یہ سبسڈی جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی آفینس نہیں ہے. جی رانا صاحب، میرا خیال آپ جو ای سی آئی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ای سی سی کی بات کر رہے ہیں، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی. یہ ان کا فیصلہ تھا، پھر کیبنٹ نے اپروو کیا. وہ جی بالکل. جی جی میں رانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ تو چلیں ٹیکنیکل پہلو ہو گیا. آپ کیونکہ سیاسی کارکن ہیں اور جہانگیر ترین بھی پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا جو اس سارے معاملے کے بعد جو سیاسی ان کا پہلو ہے، جو مستقبل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک بزنس مین ہیں. انہوں نے بڑی کامیابی سے جو ہے وہ ایک یعنی بہت بڑا ایک انہوں نے کاروبار جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. سیاست میں وہ جسے کہتے ہیں نا جوڑ توڑ، تو اس کے لیے ایک آدمی کا جتنا پولیٹیکلی افیکٹو ہونا، وائز ہونا بنتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں موجود ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی جو موجودہ شکل میں موجود ہے، تو یہ اگر کسی کی مرہون منت ہے تو وہ آدمی وہی ہے جس کا نام جہانگیر ترین ہے. تو اس لیے اب فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا، یا انہوں نے کہاں پہ سٹینڈ کرنا ہے. اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ ایک طے تھا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہے، تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو بھی جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا تھا. تو زیادتی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو تھی ہی تھی، تو اس وقت پھر ان کو بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لائن میں رکھا گیا تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے خیر برا نہیں منایا اور وہ ساتھ رہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس بات کو محسوس کر کے کوئی ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، یہ تو اب ان کی اپنی ثوابدید ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، آج ویڈیو لنک کے ذریعے کور کمانڈرز کانفرنس پہ ہوئی ہے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مشکل کی اس گھڑی میں مضبوط قوم بن کر نکلیں گے. اور بھی امور ہیں، اس سے متعلق بھی آج گفتگو ہوئی ہے. لیکن نظامی صاحب، ایک اور پہلو ہے جو کل کوئٹہ میں ہم نے دیکھا، ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، پھر اس کے بعد انہیں لاک اپ میں بند کر دیا گیا. ان حالات میں مسئلہ صوبائی حکومتوں میں ہے، وہ ان ڈاکٹرز کو مینیج نہیں کر پا رہی. اس سے پہلے پنجاب میں بھی ایسا ہو چکا ہے، یا پھر یہ ینگ ڈاکٹرز خود ہی مسئلہ کریٹ کرتے ہیں؟ دو مسئلے بڑے اہم ہیں، بلکہ تین. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیپیسٹی کا مسئلہ. ایک تو جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو آؤٹ لے ہے آن ہیلتھ اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز وہ بڑی کم ہے، اور ابھی بھی ہم نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھا اور پڑھ بھی نہیں سکتے ہم. اب ہم سیمنٹ کی انڈسٹری کو اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنے چلیں
چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی ہیلتھ پیکیج دیتے کہ آئندہ ہم ہیلتھ کی جو اپنی کوریج ہے اس کو بہتر بنائیں گے. ایک تو مسئلہ کیپیسٹی کا ہے کہ نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہے، نہ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ہے، نہ ہی مہارت ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے اس حکومت کی کیپیسٹی کا ہے. یعنی جو آپ کہہ لیں کہ کم سے کم لفظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لیاقت اور استطاعت اور آرگنائزیشن جو ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے. اب مثلا آپ پوری کریڈٹ دینا چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ کو مراد علی شاہ صاحب. وہ لگتے ہوئے نا اور اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہاں سندھ کے وسائل جو ہم نے تو سنا تھا سب کرپشن سے کھا پی گئے، کچھ ہے ہی نہیں وہاں کرپشن کے علاوہ، جی جی غربت کے علاوہ. لیکن وہ نسبتاً امیر اور متمول پنجاب سے بہتر کام کیا انہوں نے، کیونکہ لیاقت کا ایک ایشو ہے. اور دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ پاکستان ایک بڑے تشویشناک مرحلے میں داخل ہو گیا، جہاں کرونا وائرس کی جو افیکٹیز ہیں اور اموات بھی جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں ایک ہفتے میں. اور یہ برطانیہ میں بھی پہلے ایسے تھا، پھر 4 دن میں ہونا شروع ہو گیا دگنا، پھر 3 دن میں، پھر 2 دن میں. جی جی تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات نہ ہو. تو یہ دوسرا مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ جو پولیٹیکل ول تو شاید ہو لیکن کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہی ایک خاص مخصوص نقطہ لگایا. آپ لاک ڈاؤن بھی دیکھیں، یہی کلیئر نہیں ہے آج تک کہ لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے، کب تک ہو رہا ہے، عجیب مخمصے کا شکار ہے. اب آپ آ جائیں آخری چیز پہ کہ اب آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی ہے، وہ کیوں؟ اب ڈاکٹرز کو آپ نے سامان حرب تو دینا نا، یعنی ان کو اپنی سیفٹی چاہیے، خالی ماسک نہیں چاہیے، ان کو پورے پروٹیکٹیو گیئر چاہیے، ان کو ٹریننگ چاہیے اس کے لیے. جی 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 وہ بھی فقدان ہے اس کا. پھر جو اسی طرح بھی میں ایک اور چیز آپ کو کہوں، پی آئی اے کے پائلٹ ہڑتال پر چلے گئے، ان کو بھی پروٹیکشن نہیں حاصل. اب یہ اگر ساری چیز وہ مشروع طریقے سے شاید واپس آئے ہیں. اب رہا جو ڈاکٹروں کا مسئلہ، یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ بھی اس طرح کے جذبے سے سرشار نہیں ہے، معاف کیجیے گا، جیسے کہ اس نوبل پروفیشن میں سنا جاتا تھا. ہم نے یہ محترمہ جو یاسمین راشد ہیں، یہ بہت سال پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی سربراہ رہی ہیں پنجاب میں، اور شاید وفاقی سطح پہ رہی ہیں، پاکستان سطح پہ. تو یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ڈاکٹر ہڑتال پہ. اب تو ہر دوسرے دن آپ کو پتہ ہے کہ یہی معاملہ. یہ نظامی صاحب، یہ ینگ ڈاکٹرز کے وڈیو رسپیکٹ لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ڈرامے بازیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ سیاسی طور پہ، اور یہ کوئی موقع ہڑتال کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جتنا پچھلے 10 سالوں میں نے ان کو آبزرو کیا ہے. اسی طرح پچھلی حکومت کو بھی یہ بلیک میل کرتے رہے. نظامی صاحب، آپ لیاقت کا ذکر بار بار کر رہے تھے، اور شیخ رشید صاحب مجھے یاد آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا اصل امتحان اب شروع ہو جاتا ہے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ چینی اور آٹا چوروں کا کیا کرتے ہیں. تو خیر وہ ان کی وزارت اپنی جگہ پہ رہی ہے، لیاقت سے مجھے خیر یاد ہاں نہیں، امتحان تھا خان صاحب کا، امتحان تو تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے. جی ریلوے کیا کیا کرتے ہیں مثلاً، ہیلتھ فیسلٹیز کا کیا کرتے ہیں، اکانومی کا کیا کرتے ہیں. وہ ٹھیک کہا ہے شیخ صاحب نے کہ وہ کیپٹن ہے، فیلڈنگ وہ چینج کر سکتے ہیں. جی جی لیکن جو اس وقت جو ان کا جو وکٹ کیپر ہے خود ساختہ شیخ صاحب، ان کو بھی کوئی تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھیج دینا چاہیے کہ باؤنڈری پہ. تو قریب اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپیسٹی کی جو میں نے بات کی، آج کل چیف جسٹس صاحب بڑے سخت انجیکشن دے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے بڑے ہی برملا اور صاف گوئی سے باتیں کی ہیں. جی جی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو آٹا چینا کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جی جی اور کچھ بن نہیں رہا آگے. انہوں نے یعنی خاصی انہوں نے کلاس لیا آج بھی. اس معاملے میں یہ نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے تھی. نظامی صاحب خاصے برہم رہے ہیں وہ. آٹا چونی کا بحران یا باقی گورنر چیف جسٹس نوٹس لے ان کا. جی جی وہ خاصے برہم رہے ہیں، اور کل کی طرح آج بھی ان کے ریمارکس خاصے سخت ہیں. اب دیکھتے ہیں حکومتیں کیا کرتی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.